نماز پڑھا رہے تھے۔ ظہر کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نماز پڑھاتے پڑھاتے نبی پاک نے ایک قدم آگے گیا، نماز پڑھاتے پڑھاتے ایک قدم آگے گیا اور یوں ہاتھ اٹھایا، پھر واپس کر لیا۔ اب نماز پڑھا کے سلام پھیرا تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، وہ نماز میں پیر بھی آگے گیا تو ہاتھ بھی اٹھایا، وجہ کیا تھی؟ پہلا سوال تو یہ آپ نماز پڑھ رہے تھے یا حضور کو دیکھ رہے تھے؟ تو صحابہ تو پہلے ہی بتاتے ہیں بھائی ہم تو پہلی صف میں نماز اس لیے پڑھتے تھے کہ نماز بھی ہوتی رہے، حضور کا دید بھی ہوتا رہے۔ حضور سے پوچھا یا رسول اللہ، نماز پڑھاتے پڑھاتے ایک قدم آگے بڑھایا آپ نے پھر پیچھے کر لیا، اور ہاتھ اٹھایا تو پھر نیچے کر لیا۔ تو نبی پاک فرمانے لگے نماز پڑھاتے پڑھاتے جب میں نے کہا نا سمیع اللہ لمن حمیدہ، اچانک میری نظر اٹھی تو جنت میں چلی گئی۔ نظر اٹھی تو جنت میں تیرے لیے دو چارے قدم عرش بری ہیں۔ تو محبوب فرماتے ہیں جب میری اوپر نظر گئی نا تو میں نے دیکھا انگوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا ہے جنت میں، میں نے ہاتھ بڑھایا کہ توڑ لوں۔ حضور کھڑے ہیں مسجد نبوی میں اور فرماتے ہیں میں یہاں کھڑے ہو کے ہاتھ اونچا کروں تو میرا جنت تک ہاتھ پہنچ جاتا۔ فرمایا میرا ارادہ ہوا کہ یہ خوشہ توڑ لوں، اور ذرا میں نے پیر آگے ہی بڑھایا تھا کہ میرے دل میں خیال آیا جنت راز ہے تو راز ہی رہنا چاہیے، یہ راز کھل گیا تو مزہ نہیں آئے گا، تو میں نے پھر وہ ہاتھ واپس کر لیا۔ صحابہ کہتے ہیں جب نبی کریم نے یہ بیان کیا تو ہمارے چہرے نہ تجسس سے کھل اٹھے، تجسس سے ہم کوئی اور بات بھی سننا چاہتے تھے۔ تو محبوب فرمانے لگے اگر میں وہ خوشہ توڑ کے لے آتا اور تمہیں دے دیتا، تم قیامت تک بھی کھاتے رہتے، تم سے ختم نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے صحیح مسلم۔ میرے رسول کریم کا واقعہ معراج پہ شکوہ کرنا، کہنا سمجھ میں نہیں آتی کیسے گئے تھے؟ تو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسراء، اس لیے تیرے لیے دو چارے قدم عرش بری۔